نکال دیجیے اور آج بھی نکال دیجیے، ایک ہونے سے پہلے ہوتی ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ علی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ آج تراویح کی اور رمضان مبارک کی 29ویں تاریخ ہے اور 29ویں روزے کی تراویح ہو گئی۔ اگر چاند نہیں ہوا کل تو 30 کی گنتی پوری کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، روزے داروں کا ذکر ہے اس سے پہلے کہ روزہ رکھو رمضان میں، چھوڑو مت۔ بہت کٹھن سفر ہے تو وہاں چھوڑو گے تو بعد میں رکھنا پڑے گا، یا بیمار بہت زیادہ پڑ گئے اور روزہ رکھنا ہی ہے اس مہینے۔ اور اس کے بعد اللہ تک فرما وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ تعالی کہتے ہیں کہ گنتی پوری کرو، اور وہ گنتی کتنی ہے؟ 30 دن کی ہے۔ مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھو۔ اب دیکھیے کل سب ایک طرف سے اختلاف کریں گے، فلاں جگہ چاند کیسے نہیں دیکھا، فلاں جگہ کیسے دیکھ لیا۔ آپ اپنے من میں انصاف کریں، کسی قاضی اور جج سے نہ جائیں، 5 آدمی بحث نہ کریں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کی اتنی اونچی 8 منزل چھت ہے اور اسی میں رہتے ہیں، کبھی توفیق ہوئی ہے پورے سال میں کہ کوئی چاند اوپر ہے تھوڑا دیکھ لیں؟ کیا نیچے رہتے ہیں تو اوپر جا کے دیکھ لیں؟ پھر جو لوگ دیکھ لیتے ہیں ان سے ہم لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ ان پر شک کیوں کرتے ہیں؟ برے اعلان کرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ اتنے لاکھوں لوگوں کو نظر نہیں آیا، یہی 4 آدمی کو نظر آیا؟ تو یہ ایک اپنی کوتاہی اتنی زبردست ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ کل معاملہ اللہ سے ڈرنے ہی کا ہے۔ روزے کا مقصد بھی لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھو کہ اللہ سے ڈر، اللہ کی محبت ہے۔ تو ایک دو جھگڑے میں نہیں پڑنا ہے، جو دیکھے گا اس کو نظر آئے گا، جو نہیں دیکھے گا اس کو کیسے نظر آئے گا؟ نہ وہ چاند ہوا تب معذور ہے، نہیں ہوا تب معذور ہے، اندھیرے میں ہے، اندھا ہے، وہ کیوں بحث کرتا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ اختلاف نہ کریں۔ چاند 29 کا نہیں ہوا، سچے اچھے گواہ نہیں ملے تو آپ 30 پوری کر لیجیے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جو گنتی ہے وہ پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تکبیر پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جو کہتے ہیں وہ دوسری بڑی دعا بھی ہے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ پڑھتے رہنا پوری رات۔ ہم لوگوں کا معاملہ عجیب ہے، باڑھ آتی ہے اس میں کسی نے مچھلی خوب مار لی، کسی کی نہیں ملی، باڑھ چلے گئے۔ کسی نے پانی خوب سیراب کر لیا، کسی نے نہیں کیا۔ اب پھر اس کے بعد خشک رہنا پسند کرتے ہیں، کچھ دینا دینا۔ یہ بڑی خراب بات ہے۔ یعنی جو سنت اور ضروری چیزیں ہیں اس کو بھی بھلا دیتا۔ ہم نے تو 29 رمضان میں خوب جاگ لیا، خوب پڑھ لیا قرآن، اب اگلے دن کیا ہوگا؟ ایک دن آپ کو پلاؤ، سارے اچھے کھانے، سارے اچھے میڈیسین، سارے اچھے وٹامنس، سارے جتنے طرح کے
روز ہوتے ہیں سب مل گیا تو آپ کہیں گے اب اس کے بعد کل سے تو کھاؤں گا نہیں، پرسوں سے کھاؤں گا نہیں، سارے وٹامن چھوڑ دیں یا اکثر چھوڑ دیں، اچھے اچھے وٹامن چھوڑ دیں، تو آپ کہیں گے کہ 2 دن بھی صحیح سے نہیں چلے گا یہ، یعنی اور جس کھانے کے بغیر رہ سکتے ہیں ہم، جی سکتے ہیں چند دن، ایک وقت کھا کے جی سکتے ہیں، ایک وقت پانی پی کے جی سکتے ہیں، لیکن ایمان کا سودا تو خشک ہو جائے گا تو 1 گھنٹہ بھی جینا حرام ہے، بری موت ہو گئی۔ تو اس کو کیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ختم ہو گیا، رمضان ختم ہو گیا، فلاں تکبیر پڑھو 1 رات اور پڑھو، اسی سے متعلق ہے، خوب رات کو تکبیر پڑھو، صبح بھی عیدگاہ یا اس وقت تک پڑھتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج 29ویں تاریخ شروع ہو گئی، ہم لوگوں نے تراویح پڑھی اور کل ہو سکتا ہے چاند ہو جائے، تو ہمارے دیکھنے سے یہ ہے کہ 30ویں تاریخ بھی وہ قرآن ختم کیا۔ اگر 1 پارہ پڑھتے ہیں تو نہیں تو 2 پارہ، ہم لوگ بچپن میں کبھی بھی 1.5 پارہ کبھی پڑھتے تھے تو بوڑھے بڑے بہت خاص میں تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن وہ کہتے تھے 2 پارہ سے کم کیا پڑھیں، ایسا دن آنے والا ہے۔ دیکھتے تھے کہ مزدور لوگ ہیں گاؤں کے، اکثر تھک جاتے ہیں، گرمی بہت سخت پڑتی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ لوگ بہت تھک گئے ہیں، قاری صاحب آج آپ نے لمبا کر دیا کیا؟ لیکن کل ہو گئے پھر کہتے تھے جیسے تراویح شروع ہوتی تھی تھوڑی لمبی شروع ہو جاتی تھی، کہتے روز روز بتائیے آپ کو، روز روز یہ دن آنے والا ہے، یہ ملنے والا ہے، یعنی اپنے دیہاتی انداز میں ایسا کہتے تھے، نہیں سب ایسا یہ دن ملنے کو نہیں ہے۔ تو کہا کہ تو آج 2 پارہ کیوں نہ پورا کر لیا، 2.5 پارہ کیوں نہ پورا کر لیا ہے، لوگ خوش ہو جاتے تھے، ایک دن ملنے والا، سمجھا آپ نے؟ تو بہرحال اصل ختم کرنے کا مسئلہ ہے کہ ختم آپ کتنے دن میں کرتے ہیں یا کئی ختم کرتے ہیں، اصل اس میں قرآن کا ختم کرنا ہے۔ 2 باتیں یاد رکھیے گا، کہیں جا کے بتائیے گا۔ ایک تو تراویح کے ساتھ قرآن ختم کرنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ کسی قرآن میں ہے، قرآن کے کسی آیت میں نہیں ہے، اور نہ ہی جو صحابہ جو گزرے تھے ان کے یہاں ہے کہ ایک قرآن ختم کریں گے ہی کریں گے تراویح، یہ چیز۔ حالانکہ وہ سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے تھے، وہ کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ بہت قرآن پڑھتے تھے، اور 18 کے پڑھتے تھے، اور قرآن ہی ان کی جان تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مولانا ہو رہے ہیں لیکن نیک نہیں ہو رہے ہیں، نیکی نہیں سنائی دے، رمضان میں تھوڑا سا بھیڑ نظر آتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ کیسے مولانا کہوں کہ رمضان میں بہت قرآن جب تک نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، نیکی پر نیکی کرنے کے بعد بھی من نہیں بھرتا، لیکن رمضان میں عادت پڑ جاتا ہے، ہوتی بھی نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں، تو اور دنوں میں کیوں نہیں پڑھتی؟ سلف کہتے تھے کہ قرآن جو تم پڑھتے ہو اس پر غور کرو، اس کے معنی کرو، اور 1 مرتبہ نہیں، ایک ہی آیت 100 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ کہتے تھے، 100 مرتبہ پڑھتے بھی تھے، بار بار اس سے بھی زیادہ 1000 مرتبہ کہتے تھے پڑھیں گے، اسی آیت کو دوہرا رہے، کھڑے ہیں نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، اسی کو دوہرا رہے ہیں، کیوں؟ اس کے معنی پر غور کر رہے ہیں، جو غور کر رہے ہیں تو دل پر بسیط رہا۔ اسی لیے لوگوں نے کہا ہے کہ 100 ختم آپ کرتے ہیں، لیکن ایک آیت آپ خوب غور سے سمجھ کر کے، دل لگا کر کے، اللہ والا بن کے، اور اس میں جو نصیحتیں جو موعظت ہے اس پر آپ پہنچے، دل بسیط ہے، اور پھر اس پر عمل بھی کر لینا چاہیے، تو کیا ہوگا؟ کہا کہ ایک ختم کرنے سے پورا قرآن زیادہ بہتر ہے۔
اللہ کے چلیے سلف تو یعنی جو امام لوگ تھے صحابہ تھے ان کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ڈھونڈتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہوئے کئی بار پڑھتے تھے، 4-5 پڑھا تو پڑھ ہی لیتے تھے وہ روزانہ، ایسے ہی پڑھتے تھے تراویح میں، ایسے ہی پڑھتے تھے تہجد میں، اور اپنی نماز پڑھتے تھے. یہ ہمارے قاری صاحب پڑھتے ہیں نا، ٹھہر کر کے پڑھتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ترتیب سے. کبھی جلسہ ہوگا میں اچھے قاری کو سنا ہوگا کہ وہ بالکل بہت کھینچ کے پڑھتے ہیں قاری صاحب. تو اس قرات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے. ایک دن پڑھ رہے تھے فَإِن تُعَذِّبْهُمْ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. اس آیت پر پہنچے. قرآن پڑھتے پڑھتے یہ آیت آئی، اس میں کیا إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے، جو گناہ کیے ہیں، بہت برائیوں میں ملوث ہیں، سمجھا، تو اسے تیرے ہی بندے ہیں، تیرے بندے ہیں. ابھی جو سے کتنے پانی ہے، سوچ ہے انسان، تو انسان کی زندگی سوڑ جائے گی. وَإِن تُعَذِّبْهُمْ اے اللہ یہ گناہ سب بندے ہیں، اگر ان کو تو عذاب دیتا ہے تو ظاہر بات ایسی گناہ تو کی غلطی تو کر کے آئے. فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ لیکن تیرے اپنے بندے ہیں یہ. تو اپنے بندے کے ساتھ کیا کریں؟ اپنا بیٹا غلطی کر کے آئے تو کیا کریں گے؟ اپنا بھتیجا غلطی کر کے آئے گے؟ اپنا آدمی غلطی کر گیا تو کیا کریں گے؟ اس کو کاٹیں گے، مارے کے بھگا دیں گے. جتنا بڑا یہ جرم کرے گا، اس جرم پر جتنا غصہ آئے گا اتنا ہی اس کے اس غلطی پر رحم آئے گا. کیسے کر دیا اس ہے کہ نہیں؟ بہت مشکل ہو جائے گا سزا دینا. اس نے مارا اس بچے کو، تھوڑا کم غصہ آتا ہے. اپنا بچہ مار دیتا، ٹوپی بھی گر گئی، عزت بھی چلی گئی، ہے کہ نہیں؟ منہ نہیں کھولتا، ایک طرف شرمندگی، دوسری طرف سزا، اور تیسری طرف یعنی اندھیرا ہی ہے. تو اللہ کے نبی اس چیز کو یاد اللہ تعالیٰ سے گہار لگا رہے ہیں، اور نبی بھی سے پہلے لگائے تھے کہ وَإِن اے اللہ یہ ان کے گناہ ہے، تو خود بتا رہا ہے، تو خود جانتا ہے، لیکن تیرے بندے. دیکھا کیسے مان رہے ہیں. اور اپنا ہو ہماری حکومت جب ہم کریں گے نا، حکومت ہے کہ نہیں، ہم جج کی کرسی میں بیٹھے گی، ہم جائیں گے سزا دینے ہیں، ججمنٹ ہم دیں گے. یعنی سزا دینے میں بھی اللہ تعالیٰ تجھے مکمل اختیار دے. تو پاورفل ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا تو مالک ہے. اس دن کسی قاضی دادی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، وہاں اکیلے مالک ملک کو لیا. آج حکومت کس کی ہے؟ مالک یوم الدین. پوری حقیقت میں جو چاہے جس بندے کے بارے میں جو تصرف کرے، نبی ولی یہ دنیا کچھ نہیں کرے. اللہ کہے، اللہ تعالیٰ کبھی روئے گے، گڑگڑائیں گے لوگ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اجازت دے دیں گے. کیا کریں گے؟ مانگیں گے اجازت، ان کے بارے میں سفارش کروں گا. جیسے قرآن کہے گا کہ اللہ جل شانہ یہ رات کو کیا ہے، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، بڑی نیند آ رہی تھی، تراویح میں کھڑا رہا، قرآن پڑھتا رہا. الصیام والقرآن یشفعان، قرآن اور روزہ دونوں سفارش کریں گے. روزہ مند کہے گا کہ اللہ بھوک سے پیاس سے کھانے کے لیے ترس رہا تھا، تڑپ رہا تھا، میں نے روکا،
تیری خاطر روکا، پیاس سے تڑپ رہا تھا روکا، تو روزہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش، اور قرآن کیا کہے گا؟ ہاں کہ کھانے پینے سے روکا، اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو سونے سے روکا، میں نے اس کو آرام سے روکا، تو دونوں کی سفارش قبول ہو جائے گی. سمجھا؟ اسی طرح ہمارے نبی من ذا الذی یشفع عنده، کس کی مجال ہے ذرا بتاؤ؟ من ذا الذی، ہے کوئی یشفع عنده کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کر کے کھڑا ہو جائے؟ سفارشی کسی کی مجال، کسی نبی ولی کسی کی نہیں، الا باذنہ، اللہ سے حکم لینا پڑے گا. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہی شفاعت پیش کرے گا. اور مولانا صاحب کیا کریں گے؟ ان کا پیسہ ان کو دے دیں گے کیا؟ اگر مجھے حاکم کہہ دے، چھوٹ مل جائے کہ مولانا یہ ایڈمنسٹریٹر سے یہ پیسہ ہے، تو میں کیا کہوں گا کہ انہوں نے ڈکیتی کی ہے، غصب کیا تھا، تو نہیں، انہیں کو دے دیا جائے. ایسے آپ کو شفاعت بنائیں گے؟ ایسا کوئی لوگ کہتے ہیں دامن پکڑ کے مچل جائیں، دامن مصطفیٰ کو پکڑ کر کے مچل جائیں گے. پیروں بزرگوں کا، فلاں کا، یہ کا، وہ کا، ہمارا بیٹا بہت بڑا قاری ہے، وہ تو تیراک کرے گا، قرآن کو تاج پہنا جائے گا، لیکن اپنا کرتوت کچھ ہونا چاہیے. سفارش ایسے ہی نہیں کرے گا. تو وقال صوابا، وہ درست اور صحیح بات کی سفارش کرے گا، غلط سفارش کرے گا. ہم شرماتے ہیں غلط سفارش کرتے ہیں، سمجھے نہیں؟ غلط سفارش کیسے کرتے ہیں؟ اس بچے کا حق مارا جائے گا، ہم نے اوپر روک لیا، یہ کیسے ہوگا؟ تو وقال صوابا، بات پھر یہ قرآن کریم ختم کرنے کا مسئلہ تراویح میں نہیں، لیکن ایک تو ادھر یاد رکھتے ہیں تو ادھر بلائے دیتے ہیں، اور ادھر بلاتے ہیں تو ادھر یاد نہیں رکھتے. وہ کیا ہے؟ قرآن میں ضروری نہیں ہے تراویح میں، لیکن قرآن رمضان میں ختم کرنا ضروری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ماہر قرآن تھے، اور کیا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ یہ جو لمبی تراویح پڑھتے تھے، اس کے علاوہ الگ سے ایک ختم قرآن استاد کو جبریل امین کو سناتے تھے، جو عالم پیش کرتے تھے جبریل امین کو. اتنے بڑے قاری صاحب مولانا صاحب اور ہو گئے ہیں کہ ہم سنائیں گے کہ اللہ کے نبی سناتے. امت کو بتایا گیا کہ آپ بوڑھے نہیں ہوئے ہیں، آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ انجینئر نہیں ہیں، آپ مولانا قاری صاحب نہیں ہیں، حافظ صاحب نہیں ہیں، کچھ بھی ہیں، سب کو قرآن سننا سنانا چاہیے. کم سے کم رمضان میں تو سناؤ ایک دوسرے کو. تو ایک بھی گھر میں نہ بچوں کے پاس بیٹھے نہ سنے نہ سنایا، کچھ نہیں. کہاں سے آئے گی برکت؟ تو دو باتیں ہو گئی، قرآن رمضان میں پڑھنا کم سے کم ایک ختم کرنا تو ضروری ہے، لیکن تراویح میں ضروری نہیں ہے. اب دیکھیے تیسری، جو لوگ کہتے ہیں تراویح میں ختم ہو ہی جائے، وہ بھی ایک طرح سے اچھا ہی سوچتے ہیں، کیونکہ 60 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال میں کسی دن توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن تھوڑا سا جم کے پڑھ لیتے. پہلے ہم لوگ پتہ نہیں کتنے ختم کرتے تھے رمضان میں، سمجھا؟ اب ایک دو ختم میں پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ترقی ہے کہ تنزلی ہے؟ اب تو یہی سوچ کے پریشان ہے کہ روز روز نیکی میں ترقی ہونی چاہیے، تو کہیں کمی تو نہیں ہو رہی ہو؟ جب جوانی کا زمانہ تھا، امنگیں تھی، یہ تھا، ذمہ داریاں بہت تھی، تو کہیں ختم کرتے تھے، لیکن ایک غلط کام کرتے تھے اس میں. اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. عقل شیطان یہی کھیلتا ہے، سمجھے؟ ہر ایک کام میں کھیل دے گا.
बहुत चौकन्ना रहना है शैतान। हम लोग क्या करते थे, चुपके से थोड़ा सा झूठ बोलते थे, अभी इतना ही हुआ है, यानी खत्म हो गया एक तो कहते थे खत्म होने वाला है ताकि वो आगे न बढ़ जाए, जो दोस्त आप रहते थे वो आगे न बढ़ जाए। तो ये बात एक गलती जुमा के बारे में बहुत ज्यादा करते थे। उसको जुमा से पहले आते थे तो पढ़ते थे 8 रकात सुन्नत और कहते थे कि अभी तो मेरा कुछ ही हुआ है, 4 ही हुआ है, लेकिन तो ये देखिए शैतान कहाँ से खेलता है, वो एक दौड़ होता है, अकल नहीं होती, शैतान के चक्कर में इंसान होता है। इसीलिए कहते हैं कि हदीस पढ़ो, सुनिए नहीं समझा, हदीस पढ़ो तो कहीं नहीं भगाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि 1000 या 100 आबिद इबादत करने वाले पर एक आलिम भारी होता है। आलिम है कि जो भगाएगा नहीं, समझा नहीं समझा, आबिद है, इबादत कर रहा है, 1000 साल से सिर्फ इबादत ही कर रहा है, तो शैतान उसमें कोई ना कोई डाल देगा। सुनिए नहीं कहेंगे कि अरे ऐसे घी का लड्डू क्या खाइए तो क्या होगा, समझा नहीं, जो दिल लगा है तो ऐसे भी कर दो वैसे भी कर दो, ये बिदअत कहां से हो जाएगा? नहीं, नबी के तरीके के मुताबिक होना चाहिए, सही होना चाहिए, समझा नहीं। तो वहाँ शैतान बहका देता है, वो कहता है कि अच्छा शक्करात का हलवा पका लेंगे, लेकिन कभी खाया ना, ठीक है, वो अकीदा बहुत शिर्क वाला है कि मुर्दा लोग आते हैं उस दिन ढकना लेके खड़े रहते हैं, कब हमारे बेटे, हमारी पोती, हमारे पोते, हमारे बच्चे क्या करेंगे, आज हलवा बनाएंगे और अच्छा रात का खिलाएंगे। ठीक है, मान लिया मौलाना से कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उसी बहाने करीब तो खा लिया, देखा, यानी एक बिदअत बचाए रखा। आप उस दिन क्यों पकवान करेंगे भाई, क्यों ये करेंगे? तो इस तरह से हर चीज ना है, मौलाना कोई ठीक लड्डू ही तो है, बहुत से लोग कहते हैं 20 पढ़ लिया तो क्या भाई 20 नहीं, हम तो कहते हैं कि 50 किसने पूछा है, वो कहाँ चला गया, बहुत दर्दमंदी से पूछा था कि ये बताइए कि हम अगर तरावी खत्म कर लेते हैं, खत्म हो गई, इमाम के साथ वितर भी पढ़ ली, अब फिर रात को उठते हैं, खुद हम कुरान अपना पढ़ना नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते, तो ले लेके नमाज हमको ज्यादा ये लगती है, ऐसे ऐसे करते हैं तस्बीह, तो आयतें बहुत थोड़ी याद है या उसमें देख करके पढ़ नहीं पाते, तो तस्बीह पढ़ते हैं, फिर से नींद आ जाती है। तो मौलाना साहब नमाज ही लेने की ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश रहती है कि पढ़ते रहें। तो अब क्या करें, आपने तो खत्म कर दी, और वितर करते हैं कि इमाम के साथ वितर पढ़ के जब लौटोगे तो वो बहुत सवाब का काम है, अल्लाह ताला बख्श देता है जो इमाम के साथ लौटता है। तो अब न लौटे, छोड़ के उधर 3 रकात पहले रात को पढ़ करके फिर वितर तो आखिरी रात को पढ़ते हैं ना, आखिरी नमाज अपनी इजअलू सलातकुम बिल्लैली वित्रा, चाहे उसको उलट के कहिए कि वित्र को अपनी नमाज का आखिरी नहीं समझा, तो उसमें और उनको तो नहीं मिला, मोबाइल में ढूंढने को मिलेगा कि नहीं मिला, 7 मिनट तो आता होता है, तो उसमें यह है कि पढ़ सकता है, पढ़ेगा, नवाफिल है ना, आप नवाफिल पढ़ सकते हैं, समझे नहीं। हाँ, कुछ लोग मदीना यूनिवर्सिटी में हम लोग को स्थापित थे, तो कहते थे कि आखिरी नमाज वित्र है, तो फिर तुम वित्र के बाद तुम ये ताक कैसे हैं, जोड़ा वाली कैसे तुम 2 वाली पढ़ोगे, 4 वाली पढ़ोगे, तो फिर तुम क्या करो, आखिर में फिर वित्र करो। तो कहते थे लेकिन कैसे पढ़ोगे, ला वित्रा नफिलेना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में 2 वित्र नहीं होती, समझे नहीं, कहते तो क्या करोगे, इधर से आप इधर फंसे हो जाते, लेकिन वला अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, 2 वितर एक रात में नहीं है, लेकिन नफल के लिए, नफली नमाज के लिए कोई हद नहीं, नफली सदका के लिए कोई हद नहीं। आप कहेंगे 5 इंसान 5000 1 करोड़ में 5 लाख निकाला, 5 लाख क्यों निकाले भाई, 2.5 लाख ही होता है, उसमें 5 लाख निकाल के एक दूसरा कानून बनाया, निकाल रहा था कानून, 2.5 लाख नहीं, 2.5 लाख और 10 लाख और खर्च कर दिए उसमें से,
ہے کہ نہیں؟ نفل خرچ کر دیجیے، صدقہ کر دیجیے، اس کو صدقہ بولتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جائز ہے کہ آپ تراویح کی جو نماز پڑھ لی ہے اس کے بعد نماز آپ اب جیسے میں یہاں وضو کر کے عمل نہیں پڑھوں گا، ایک تو تحیۃ المسجد ضروری ہے، دوسرے تحیۃ الوضو سیدھے جنت میں آگے آگے لیتے جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اور بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو نیت کی ہو، میں نے کوئی چیز منت مانی ہو، کوئی خوشخبری کی بات آئی ہو، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ تو سب کرتے ہیں، جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ ہاں البتہ وہ کہتے ہیں کہ گھی کا لڈو چاہے ٹیڑھا صحیح چاہے زیادہ ہی تو ہو رہا ہے، کم تو نہیں ہو رہا ہے، نبی کی سنت کہہ کر کے 20 پر جا کے ٹک جانا کہ یہی سنت ہے، اس سے تھوڑا سا ہوگا جو نبی نے کہا کہ اس کو کیوں نہ رہا 20 نہیں 25 پڑھو 20 پڑھو، چلو 20 پڑھ لو، پورا کرنا ادھر پورا کس چیز کرو، تم پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، نوافل پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن نبی کی سنت مت ہو، نبی تو یہ 11 رکعت پڑھے ہیں، اس سے زیادہ پڑھنا ہے تو نفل ہو گیا۔ اسی لیے امام لوگ جو تھے کوئی 20 رکعت، کوئی 25 رکعت، کوئی 27 رکعت وتر لیتے، اور کوئی 36 رکعت، کوئی 41 رکعت، اور کوئی 47 رکعت، 47 رکعت تک بہت بہتر، آگے بھی کچھ بزرگ اتنا کوئی اتنا پڑھ رہا ہے، کوئی اتنا پڑھ رہا ہے، کوئی اتنا پڑھ رہا ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو کوئی جب آپ 11 سے زیادہ پڑھنا شروع کریں گے، اللہ کے نبی نے 11 پڑھی ہو گئی۔ اب ختم قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن کے ختم کر کے کوئی مٹھائی نہیں ہے۔ ہر سال پہلے بچا کر عیسیٰ کسی نے نہیں کہا، تو یہ سلطان شاید کم ہی کسی نے کہا، اس سے بولے مٹھائی چاہے اس کے لیے اجتماعی، اس کے لیے یہ دعا، یہ سب بھی نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد دعا بہت ضرور ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صاحب نماز پڑھتے تھے تراویح تہجد، تو کسی آیت کو آ کر کے رک کر کے اس وجہ سے پوری رات دہراتے رہے، پوری فجر کا وقت ہو گیا، وہی تعذب والی آیت دہراتے رہے، تو آگے بڑھے نہیں۔ تو آپ کو یہ کہے مالک یوم الدین، آپ بیوی کے مالک بنے ہوئے ہیں، بچوں کے مالک بنے ہوئے ہیں، محلے والوں کے مالک بنے ہوئے ہیں، اللہ سے ڈریے، اس دن کوئی ایک ذرے کے مالک نہیں ہو۔ تو اسی پر آپ رات پر غور کیجیے نا، دیکھیے نا، سب اپنے کرتا کا مال اٹھا کے اسے پڑھنے کے لیے ہے کیا؟ آنکھ کھول لیں گے، حرام، دوسرے کی آنکھ کھولیں گے، جتنا گناہ ہے اس سے کم گناہ اپنی آنکھ کھولنا۔ اپنا وقت ہے ایک سیکنڈ آپ کا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کا، مالک یوم الدین، اس دن وہ دکھائے گا۔ چلو سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو آپ صرف کر رہے ہیں اس کو، آپ کو صرف ملا ہوا ہے، اختیار ملا ہوا ہے، کرنے نہ کرنے کہاں کریں گے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ اب اس پر انسان غور کرے تو یہ بتائیے قیامت تو ہر وقت سامنے رہے گی نا، نہیں کہ ہمارا تھپڑ ہے جیسے جوڑنے، ہماری موچ ہے جتنا کہتے ہیں، جتنا یہ ہو جائے کہتے ہیں، مالک تو وہ ہے، ہم اس کو استعمال کریں گے قرآن پڑھنے میں، اچھی بات کرنے میں، پڑھانے میں، سننے میں، یہ ہے۔ تو کوئی دعا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما مر بآیت رحمت، اللہ کے نبی کسی بھی رحمت والی دعا آیت سے گزرتے تھے تو بس اب دعا کر رہے تھے، سمجھے؟ اور جب عذاب کی آیت سے گزرتے تھے کہ اس میں آدمی بہت گزرا ہے، جیسے رومو صدا او بند وہ آگ جو ہوگی نا، ریڈیو روزی جاتے نہیں جاتے ہیں، شعاؤں سے کر رہے، وہ جا کر کے پوری چھلنی کر دے گی، اور دنیا میں سارے آگ، سارے ریڈیولوجی، سارے یہ جتنا اندر تک نہیں چھانکتے، جتنا اندر تک صاف کھوکھلا نہیں کر دیتے، جتنا جلا کے اڑا نہیں دیتے، وہ تو کچھ نہیں ہے قیامت کے دن جس طریقے سے لیکن یہ ہے کہ جس ایک سیکنڈ میں وہ جلائے گی، ایک سیکنڈ سمجھانے کے لیے کہا، ایک سیکنڈ کا بھائی، ایک سیکنڈ تو بہت ہوتا ہے، وہ جتنے دیر اس کو ختم کر کے تکلیف اتنی بڑھ جائے گی، 1000 گنا بڑھ جائے گی، جو اس وقت جلائے گا۔ تو
اتنی ہی تیزی سے وہ تیار ہے. کلما نضجت جلودہم بدلنا، جب ان کے چمڑے چلیں گے، کہتے ہیں چمڑے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سمجھے گی نہیں، گوشت میں کم تکلیف ہوتی ہے، چلے گا تو ہے خراش ہے. یہ چمڑا جو چھائی ہوتی ہے نا، عام جو زخم ہے اندر والا اس میں تکلیف ہوتی ہے. یہ چمڑا ہی اصل چیز ہے، اس لیے چمڑی جائے تو نہیں ہے. تو وہ جو ہے اس میں بدلنا، ابھی یہ اس پر سنگین تکلیف ہو رہی ہے، چل رہا ہے، یہ نہیں کہ چل گیا تو ختم، چلا نہیں تو بدلنا، ایک نیا فون چل جائے گا، ادھر ختم ہوا نہیں ادھر چل. بہت کٹھن دن ہے، قرآن ہی سے اس کو حل کیا جا سکتا. تو جب یہ اس طرح کی آیت گزرتی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ رک کر کے رحمت کی جنت کی آتی تھی تو مانگنا شروع کر دیتے تھے. جناب روک دیے، مانگ رہے ہیں اللہ اللہ جنت دے دے، اصلوں پر جنت، اصلوں پر جنت. اور جیسے نار کا آگا کام کھایا تو ہم پناہ مانگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں. تو دعا جو ہے، دعا تو سراپا قرآنی ہے، دعا تو اس میں کرنی ہے، سورہ فاتحہ میں دعا ہے. تو اس کے بعد کوئی خصوصی دعا نہیں ہے، لیکن لوگوں نے کچھ دعائیں قرآن پڑھنے کے بعد کچھ لکھی نہیں ہے، سمجھیں؟ دعائیں ختم القرآن، اس اللہ وجعل القرآن ربیع قلوبنا، اے اللہ ایسا نہیں کہ پڑھنا سنا ہے، لگتا ہے کہ دل اسی میں اٹکا ہوا ہے. تو ہمارے دلوں کا باغ و بہار اس میں جو آ رہا ہے، کسی کی دلچسپی کھیل ہے، کسی کا گیم ہے، سن رہے ہو کہ نہیں؟ سن رہے ہو موبائل میں کچھ دلچسپی گیم سے اللہ کرے تھوڑا سا جاؤ بیٹا پڑھ لو، ایک بار پڑھ لو، قاری صاحب کا جائے جائے بیٹھو. سن رہے ہو کیا نا بیٹا؟ تو اماں کہتے ہیں تھوڑا سا پڑھ لو، لیکن دل کہاں لگ رہا ہے؟ دل کا تھوڑا سا ایک منٹ اماں دیکھیں گے، بس ایک منٹ دیکھا بچوں کو کر کے میں جاتا ہوں، ٹائم تو مجھے لگتا نہیں ہے، لیکن میں کبھی دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہوں. اب دیکھتے ہیں کیسے سب عقل مند ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ اور کیسے یہ ایک منٹ آدھا منٹ اور ایسے کیا کہ ایسا نہ ادھر سے آئے تو ادھر کا ماں ادھر کرنی ہے، اما ایک منٹ، چھوٹا سا بچہ. اللہ وجعل القرآن ربیع قلوبنا، اے اللہ اس قرآن سے جو ہمارا رشتہ قائم ہوا ہے، ہمارے دلوں کا باغ و بہار، نہ اس میں نہ اس میں نہ اس میں نہ دنیا کے کسی چیز میں دل فریبیاں نہیں ہیں. اصل دل فریبی موسم بہار کس میں ہے؟ ہمیشہ اس دل کا باغ و بہار کس میں بنانا؟ یہ دل باغ و بہار قرآن، قرآن ہی اس کا موسم بہار ہے. سمجھا گیا؟ پتجھڑ ختم ہوتا ہی ہے کس سے؟ اسی قرآن سے. پھل آتے ہی ہے، درخت لہلاتے ہی کس سے؟ اللہ وجل دل کا جو باغ و بہار ہے وہ کیا کرنا؟ قرآن. وجلاء همومنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللہ ہمارے جتنے غم ہیں دنیا کے، چاہے ہمارے گھر میں ہیں، چاہے ہماری ذات میں ہے، چاہے بیوی بچوں کے ساتھ ہے، چاہے خاندان میں ہے، چاہے جماعت میں ہے، جمعیت میں ہے، یا اللہ اس ملک میں ہے. اور میں نے دیکھا رونا نہیں آتا تو یاد کر لیجیے بولوا کو، سمجھے نہیں کیسے جی رہے. اور یاد کر لیجیے رضا کو، یاد کر لیجیے آپ کے ملک میں کتنے لوگ ہیں، ہندو ہوں مسلمان ہوں، جو بھی زندگی تو اجرت بنی ہوئی ہے نا، جو بھی ظالم ہے، جو بھی مظلوم ہے، ظالم نہیں ہے وہ چوری کر کے جیل گیا ہے، ڈکیتی کر کے جیل گیا ہے، قتل کر کے جیل گیا ہے. یہ بتائیے رحم کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ رحم کے لائق ہے، اس لیے کہ یہ عذاب جو اس کو دیا جا رہا ہے یہ بہت تھوڑا ہے. آخرت کا عذاب بہت سخت ہے. اضحا عمر، اضحا بڑا ہولناک ہے، عمر بہت کڑوا ہے، بہت سخت ہے، سمجھ گئے؟ اور زیادہ
تو اب اچھا ٹھیک ہے، کوئی دوسرا غیر مسلم ہے وہ جیل میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو دوسری تکلیف دوسری ہوتی ہے کیا؟ تو کوئی بھی ہے تکلیف ہے، سمجھا نہیں؟ تو وہ یاد آ جائے وجلا همومنا وذهاب همومنا وغمومنا، جتنے غم ہیں، جتنے ہم ہیں اور جتنی پریشانیاں سب، وجلا صدورنا، اور کیا ہے؟ اور روشنی ہمارے دل کی کس سے آئے گی؟ ان قمقموں سے نہیں آئے گی، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ 1,00,000 فارمولے بچہ یاد کر کے آئے گا پی ایچ ڈی کر کے، دل میں دل کے ہول کو ٹھیک کرنے والا وہ نہیں کرے گا، سمجھ گئے؟ ہمارے 2 عقیدے ہیں، پرسوں آئے تھے کبھی کا میں سوال، دونوں ہارٹ سے ریلیٹڈ سائنس وہ میں نے کہا دیکھو یہ سب تو تم لوگ فنکشن سارے بتا دو، لیکن دل کی روشنی جو ہے حقیقت میں اسی قرآن سے ہے، اور اسی کہا یہاں واقعی کہہ رہے ہیں کہ اسی سے حقیقت میں اسی سے، سمجھ رہے ہیں کہ روشنی اسی سے، سکون اسی سے، زندگی اسی سے، اسی کو بنائیے۔ وہ جیسے تو ایک پاک کا قرآن پڑھنے کے بعد دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، جیسے نماز پڑھنے کے بعد قبول ہوتی ہے، اسی طرح قرآن پڑھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بہت، اللہ کا کلام ہے نا، اور آخرت میں سب سے بڑا مقدمہ جو قائم ہوگا وہ قرآن کا قائم ہوگا، سب سے بڑا دنیا کا سب سے بڑا جو غریبان پکڑنے والا ہوگا وہ آخری نبی محمد رسول اللہ، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، بس اللہ نے تو سنا تھا، اب بیٹھے ہیں پوجا فرمان ہے، پوجا کتنا کنٹرول کر رہے ہیں، آپ کئی صورتوں میں ادھر ادھر چلا گیا تھا، جو اصل جس میں ہم کو تھوڑا سا لو لگانا تھا چلا گیا تو پہنچ گیا وہ دوسرے بھی ہیں، میں نے ایسا شخص قویت پر ذرا خصوصی آج توجہ دینی ہے، جب دوسرا پڑھ رہا ہونا آتا ہے وہاں تھوڑا سا غور کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے کہ کیا اس کے اندر ہے، اور جو مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا تھا ایسے کر کے جیسے سوچ کے وہ بھی دوسرا طرح سے پڑھتا ہے تو سمجھ میں آتا اور اس وقت کھلتا ہے، ذہن کھلتا ہے، نہیں سمجھا تب تک اس کو پورا چلا گیا، ہم دوسرے چکر میں لگے، اللہ معاف کرے، کیونکہ نماز کے بارے میں اللہ صلاۃ الا بحضور القلب، آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں، نمازی آپ کی گئی، کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل جتنے نماز کے حصے میں جہاں جہاں حاضر رہا وہی نماز رہی، بقیہ نمازی نہیں ہے، لا صلاۃ نمازی نہیں ہے آپ کی الا بحضور، جتنا دل حاضر ہے اتنا ہی، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تو ساری چیزیں بڑی خراب ہیں، اور اس کی وجہ جانتے ہیں دین اور ایمان والا، رات میں پڑھتے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا کہ قرآن میں غور کرنے کا، لوگ کہتے ہیں جا کر فلاں جگہ بیٹھی، ٹھیک ہے مولانا صاحب ہیں، دیندار ہیں، ایماندار ہیں، بہت تصویر دعا ان کے ساتھ بیٹھے کچھ فائدہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایسے چلا رکھو اللہ اللہ اللہ، یعنی جتنی طرح کے جو لوگ ایجاد کیے ہوئے ہیں طریقے کہ تھوڑا سا دل اپنا بنے ایمان والا، وہ سب طریقے لوگوں نے سوچے ہیں، اس میں سے بعض بدعت بھی ہو جائے گا، بعض خراب بھی ہو جائے گا، بعض ہو سکتے صحیح ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پڑھو تو اس میں غور کرو، تمہاری سب زندگی ہو جائے گی، سمجھا نہیں سمجھا؟ رب العالمین کچھ بھی نہیں سمجھا، آپ کو خاص لوگ مسلمان کے علاوہ مسلمان میں جو نیک ہیں، جو گناہگار ہیں، ایک سے پارا کام ہوتا تھا کیا مسلمان ہے، اور پھر دھیرے دھیرے تھوڑا سا آیا غور کرتے ارے مسلمان ہے نہیں، اچھا گناہگار ہے لیکن مسلمان تو ہے، مسلمان تو کافر ہے تو کیا ہوا، تو کافر تو اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، القہار والجبار، ایسے بھی کہا گا، ایسے پڑھتے گا، جو قہار ہے، قہر نازل کر دیتا ہے، کسی کو چھوڑ نہیں سکتا،
یہ بھی نام ہے نا اللہ کا. اور دوسرا کیا ہے الجبار، وہ جو توڑ تاڑ کے رکھ دیتا ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس سے، ٹیڑھا چکر نہیں کر سکتا. تو ایسے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، اتنی مہربانی کرنے والا، اتنی مہربانی کرنے والا ہے. تو کافر کو کھلا رہا ہے کہ نہیں؟ رات بنایا سے کافی کے لیے. آج جو پڑھ رہے تھے ہم يتساءلون عن النبأ العظيم، کہا کہ وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، رات کی اتنی تعریف کرنی، والشمس وضحاها، اور سورج کی قسم ہے، اللہ قسم ہے سورج کی، جس کو ایسے اشارہ کر دیا بڑھ گیا. والقمر اذا تلاها، اور چاند جو دیکھتے ہو چمک ہے، قسم جو دیکھیں گے آپ کافا کے، سمجھے نہیں؟ تلاها کہا کہ یہی سورج سے روشنی دیتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے نہ چلے تو اتنا خوب اندھیرا، خود وہ اندھیرا ہے کیا روشنی دے. کیا لوگ اس کو چاند دیکھیں گے، اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں. وہ جیسے پیچھے پیچھے لگا ہوا، پیچھے پیچھے، اسی لیے کہتے ہیں نیکوں کے پیچھے لگے رہیے، سمجھ گئے؟ ایمانداروں کے پیچھے، مسجد کے پیچھے لگے رہیے، قرآن کے پیچھے لگے رہیے، اچھی باتوں کے پیچھے لگے رہیے. ہاں ہمارے دیہات کے لوگ بہت اچھے بھائی، اب تو دیہاتی کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. آج ہم لوگ پڑھ کر کے ڈھیر جائیں گے، اور وہ کہتے تھے کہ بڑے کا باج اور ندی کا گاج، کیا سمجھتے ہیں؟ بڑے لوگ ساتھ گھومتے رہتے، بڑے کے نام پہ کیا؟ ارے سنے نہیں ہو کیا؟ بڑے کا باج، بڑے کے پیچھے لگے رہو تو کہتے ہو کچھ نہیں ملے گا. یہی کم ہے کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب چلے ہے اتنا تھا. فوٹو تو میرا آئے گا، اگر یہاں ہے تو آپ کا آئے گا، بڑے مولانا ہے، یہ تو خالد کا آئے گا. سمجھا کہ نہیں؟ یہ کون ہے بھائی؟ تو کہا کہ وہی تو ان کو ڈیل کرتا ہے. تھوڑا بڑھائی کے لوگ کہتے ہیں وہی تو ڈیل کرتا ہے، جو اچھے دیر کا وہ کہتے ہیں مولانا صاحب وہی ڈیل کرتا ہے. جو صاحب لوگ کہتے ہیں آدمی ہے، آخرت دیکھیے، وہ تو اپنی نیکی ایمان کو برباد کرے، کسی کا اچھا دے، کسی کا اچھا نہ. سمجھا؟ تو کہا بڑے کا پاش کریں گے. ایک دن ایسے دیکھ دیا، بادشاہ کو کیا ہوتا تھا؟ بادشاہ ایک دن ایسے تاک دیا، یہ اتنا لگا ہوا ایسے ہی ہے، کیا ہے اس کو؟ تو کہا کہ وہ دے دو پورا یوپی اس کو دے دے. ایسے ہی کرتے تھے نواب، راجہ کا جتنے نواب جو تھے یہ راجہ مہاراجا ہی کرتے تھے کہ چلو اس کو دے دو، اس کو کیا دے دو، اس کو بنگال دے دو، اس کو بہار دے دو، اس کو یہ دے دو، اس کو وہ دے دو. فلاں جگہ دے دو. حکومت بھی اعلان کرتی ہے اس وقت، بہت لوگ اعلان کراتے رہتے ہیں، آپ نے تو اسلام کی چھوٹی سی چیز اعلان کروائی ہے نا، شاید آپ تھوڑی سی بڑی ہوتے ہوتے آپ کی لالچ بہت تھی اور اتفاق کرتے ہی اتنا بڑا ملتا، اتنا تو آپ فارمولے بیماری بنی دل کو گھس جائے گی تو ملی ہوئی بڑی چیز چھوٹی ہو جائے گی، اعلان ہوتا ہے. نہیں سمجھا؟ تو کہا کہ بڑوں کے بعد ایسے کہا تو کہا کہ اس کو کچھ دے دو، اور بادشاہ کچھ رہے گا کتنا ہوگا، کتنا ہوگا؟ تو اس کا تھوڑا دیا ہوا آپ کے یہاں سب سے بڑا جو مالدار زمیندار ہوگا اس سے 10 گنا 50 گنا 100 گنا زیادہ ہو جائے. نہیں سمجھا؟ ایسے ہی ہے بھائی، ایسے ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، یہی سب قانون ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیے روزے پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر نیکی کا 7 گنا 700 گنا 10 گنا 10,000 گنا سب بڑھائیں گے، دیں گے. واللہ یضاعف لمن یشاء. ٹھیک ہے، سب چاہیں گے تو 20 گنا بڑھا دیں گے، 700 گنا بڑھا دیں گے. لیکن روزے کے بارے میں تو فرمایا کہ کتنا بڑھائیں گے کوئی ابھی ویسا کیلکولیٹر نہیں بنا. سب سارے خرابچی روپے آ جائیں گے، سب منشی اور کیلکولیٹر والے، اور وہ اللہ کتنا دیں گے وہ کیسی نہیں کرو. یہ چیز ہے. تو بڑے کی پاس میں نقصان نہیں ہے، ہنس لیتے ہیں آپ بڑے پاس نہ کرو. بڑے کے جو ایکسٹرنو ہوتا ہے نا، کسی
یہ کا ایسٹرونو وہ بڑے بڑے داروغہ سے 10 گنا زیادہ قابل ہوتا ہے. کہنے کا اردبی ہے، ایسٹرونو ہے، نہیں سنا ہے کیا؟ ہاں ایک داروغہ سے بھلے ہیں 10 داروغہ اس کے پاؤں کے نیچے اس کے ایک میں اس کے بعد اس میں یہ میں نہیں سمجھا. ہاں تو وہ بڑے کپاش نہیں، اسی لیے علم کی دنیا سوچو علم گھٹ رہا ہے. آپ نے کوئی مولانا نظر نہیں کرتا، سب جاہل ہم لوگ کی طرف. پہلے یہ تھا کہ پیچھے تو آپ کے لوگ تو کہتے نہیں پڑھ رہے، اب یار پڑھ رہے ہیں، کوئی نہیں پڑھ رہا. سمجھ گئے آپ؟ پہلے بات ہے یہ حرم میں اس وقت کم سے کم 5,000 لڑکے بیٹھے ہیں، 5,000 25,000 تک لڑکے بیٹھتے ہیں ایک شیخ کے پاس ایسے. اور سب پی ایچ ڈی ہیں، بڑے پڑھے لکھے جن کے گھروں میں کتابیں ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ تو یہ اب لوگ رو رہے وہاں، سب لوگ کہہ رہے سو گئے لوگ ادھر گا. آپ طرفات میں لگا دیں گے جوانوں کو تو اس وقت رہتے تھے 50,000 10 بیٹھتے تھے، سارے لوگ اعداد بیٹھتے تھے. ان کی 10 مجھے پسند ہی نہیں آتا، ایسے بولتے تھے وہ بولے لیکن صاحب ٹوٹا ہوا لگتا تھا کہ پورا سعودیہ پورا امارات ہے، دبئی اور قطر اور یہ وہ سو سڑکیں تھے، سب بھاگے چلے آتے ہیں. تب عالم پیدا ہوتے تھے. اب تو لگا دیا وہ اس سیاست میں لگے ہیں کہ تھوڑا سا ہم کو یہ حکومت قائم کرنی ہے، ہم کو یہ کر دینا ہے، ان کو یہ کر دینا ہے. صاحب کو لگا دیا بادشاہ جو ہے عیاش ہو گئے ہیں، علماء جو ہے پٹھو ہو گئے ہیں. ختم ہونا ہی ہے. جو باپ کے گھر میں پگڑی اچھال دیا تو اس کے گھر میں پگڑی، اس گھر کی پگڑی رہے گی، کوئی نہیں سکتا. علماء کی پگڑی اچھال دیا تو شہداء کو اور زیادہ جہاد پڑ جائے گی. جاہل جو ہے ان جاہلوں کو آپ نے جاہل بنا کر کے اور رکھ دیا. وہ کچھ تو حاصل کرتے تھے، لوگوں کو مشہور کر دیا دنیا. یہ سب بہت بربادی کی چیز ہے. اور اللہ سبحانہ تو مجھے بخار تھا، ان پتہ نہیں بیٹھتے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. 3 دن سے تھا، بہت حالت خراب تھی. آج تھا کہ آخری یہ ختم قرآن ہے، بیٹھ کے پڑھا جائے گا. تو اللہ جل شانہ قرآن کریم کے حق کو پہچاننے کی، اس سے لگے رہنے کی اور وقت نکالیے. دیکھیں کرنے سے سب چیز ہو جاتی ہے، سب چیز ہو جاتی ہے. نہیں کرنے سے چھوڑتے ہیں تو چھوٹے چلے جائیں. تو اس سے لگیے، تھوڑا سا سنیے، تھوڑا سا یاد کیجیے اور سوچیے گا تو سوچتے ہیں. آپ بھی بہت سوچتے ہیں ابھی پورے میں یہ یاد آ رہے تھے کہ کم سے کم 50 کلپ ہم سے لیے ہوتے ہیں قرآن سے متعلق. میں دے دیا ہوتا 10 کہتے تو وہ تو نہیں دیا ہوتا، اتنا دے دیا ہوتا. ارے کون سی نیکی کب کون سی پسند آ جائے، سمجھا کہ نہیں؟ کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. اپنے عمل سے تو جائیں گے نہیں، جنت میں جائیں گے کیا؟ اور مجھے مشکل لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ جائے. لیکن ہو سکتے کہ آپ، میں چاہ رہا ہوں آپ سن کے عمل کر کے اللہ تعالیٰ اسی سے پہنچتے ہیں کہ نہیں. کتنی چھوٹی، کتنی ہی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ چاہ. رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. بہانے بہانہ کوئی چھوٹا سا مل گیا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو پوچھ دیا کہ یہ بندہ ہے میرا، ایسے کیا تھا. اللہ جل شانہ ہم کو آپ کو توفیقات سے نوازے اور اللہ جل شانہ ہمارے قرآن کو ہم نے جتنا پڑھا ہے اس کو قبول فرمائے، آئندہ کی اور توفیق دے، روزوں کو قبول فرمائے اور توفیق عطا فرمائے. اللہ بلغنا الی رمضان، اور دوسرے رمضان تک بھی اور نیکیوں کے ساتھ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر ان کو جنت کی کیاریاں عطا فرما دیں، ان کے قوم کو، اور ان کو اور جہنم کے جو گڈھا قبر جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے ان کو بچا دے. ان کا گھر محل والا بنا دے، یہاں کے گھر سے بہت بہتر. جو ان کی بیویاں ہیں ان سے بہترین بیویاں عطا فرما، ان کے شوہر ہیں سے بہتر شوہر عطا فرما. اور دنیا میں جتنے ہمارے عزیز اقارب، جتنے علماء، جتنے لوگ ایمان کے ساتھ گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے.
اور کسی کے بھی رب العزت و جلال سب سے بڑا مرض جو ہم کو بوڑھا کر کے مریض اور لڑنا اور باہج کر کے جنت تک نہیں پہنچنے دے گا، وہ کینہ اور حسد ہے، ایک دوسرے کی دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے مرض سے ہم کو محفوظ فرما کر کے جنت کا حق بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔